بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم آغا امین شہیدی صاحب کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہے۔ آغا سے ہم نے وقت لیا تھا، انشاءاللہ ان سے علمی موضوعات پر کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا آغا، آج کل جاوید احمد غامدی صاحب سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہیں، ان کے کچھ تفردات بھی ہیں امت کے تمام طبقات کے اگر تعبیرات کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے ان کا موقف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تکفیر مسلم کے حوالے سے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کا حق ختم نبوت کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے اسلام پر اصرار کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا عقیدہ ہے جو امت کے علماء کے نزدیک کفر ہے، تو علماء اس کو کفر کہیں، اس کو شرک کہیں، اس کو بدعت کہیں، لیکن یہ کہنا کہ تو کافر ہو گیا ہے، اس کے لیے اتمام حجت کا ہونا ضروری ہے کہ اس پر اسلام اپنی پوری جہت کے ساتھ واضح ہو۔ تو عین ممکن ہے کہ منہ سے کفر کہنے والا، رسول اللہ کی توہین کرنے والا، ساری چیزیں اگر ہم لے لیں، ممکن ہے تعبیر کی غلطی و سوء فہم ہو، تو اس سینس میں وہ امت کے تمام طبقات کو مسلمان کہتے ہیں کہ اب کفر کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی مرضی منہ سے کہتا پھرے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اس سوال سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں اسلام کے مزاج کو اور اس کی آفاقیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کسی خاص مدت اور عرصے کے لیے نہیں آیا، چونکہ آخری دین ہے، اس لیے اس کا پیغام بھی آخری ہے۔ صحیح۔ آخری پیغام کا مطلب یہ ہے کہ اب تا قیامت حجت ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ آخری جی پیغام جی۔ کا مطلب یہی ہے۔ مسیحیت کے حوالے سے آپ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے، یہودیت کے حوالے سے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے، چونکہ ان کی ایک لمٹ تھی۔ صحیح۔ لیکن اسلام ان لمیٹڈ ہے، یعنی جب تک قیامت نہ آئے اسلام موجود ہے۔ اسلام اور دین کی تکمیل کا اعلان قرآن کریم میں کر دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین کامل ہے، تو کامل دین کا مطلب کیا ہے؟ اتمام حجت۔ جی جی۔ تو پہلی جو تھیوری یا تصور تھا وہی یہاں پر باطل ثابت ہوا صحیح۔ کہ اتمام حجت تو ہو چکا ہے، صحیح۔ کہ دین آ گیا اور مکمل بھی ہو گیا۔ اب جہاں تک کسی مسلمان کی تکفیر کا تعلق ہے، مسلمان کی تکفیر آسان کام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی ظرافتیں ہیں، بڑے اس کے اندر نزاکتیں ہیں، لیکن ایک بات مسلم الثبوت ہے، ایک بات ایسی ہے جس پر تمام علماء اور تمام فقہا اور تمام متکلمین کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کر دے، صحیح۔ مثلا نماز کا انکار کر دے کہ نماز کا دین سے کوئی تعلق نہیں، روزے کا انکار کر دے، چونکہ روزہ، نماز، حج یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دین کی بنیادوں سے ہے، اور اس لیے ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ان چیزوں کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ دین میں نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ دین سے خارج ہو گیا، صحیح۔ چونکہ جس دین کی وہ بات کر رہا ہے وہ یہ دین نہیں ہے، صحیح۔ اور جس دین میں ان چیزوں کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے، صحیح۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ تکفیر کا مطلب کسی کی گردن اڑانا نہیں ہے، صحیح۔ تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص فلان چیز کا منکر ہے۔ جی جی۔ کفر انکار کے معنی جی میں جی۔ نا۔ اب اگر آپ نے کہا کہ فلان شخص کافر ہے، تو دو معنی میں ہے۔ ایک کافر کا معنی ہے منکر، کہ فلان شخص فلان چیز کا منکر ہے۔ دوسرا معنی ہے فلان شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ صحیح صحیح۔ منکر کا جہاں تک تعلق ہے، شاید بہت سارے مسلمان کافر ہوں، صحیح کیونکہ صحیح۔ بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ لیکن جہاں آپ کسی دین کی ضروری چیز سے، جو دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے نا، بالکل۔ حج نہیں ہے تو دین نہیں ہے، رسول نہیں ہے یعنی رسالت کی گواہی نہیں ہے تو دین نہیں ہے، خاتمیت کا عقیدہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے، صحیح۔ توحید کا عقیدہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ ان
ضوابط اور اصولوں میں سے ہیں جن پر دین قائم ہے، صحیح. لہٰذا ان کو ہم کہتے ہیں ضروریات. ہوں. اگر ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دے کہ یہ اس دین کا حصہ نہیں ہے، اور شعوری طور پر انکار کرے صحیح. عمدن، ہوں. ایسے نہیں جیسے وہ کسی کا نقل قول کر رہا ہے، بھئی ہاں. فلاں نے یہ کہا تھا کہ فلاں چیز دین میں نہیں ہے، اب فلاں نے یہ کہا تھا والا جملہ آپ ہٹا دیں اور اگلے جملے کو پکڑ لیں، جی جی جیسے لا تقربوا الصلاۃ کو آپ نے پکڑ جی لیا. جی ٹھیک جی ہے، جی ایسے ہی. اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی ہوں. امپیکٹ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص شعوری طور پر ہوں. اپنے مطالعے کے نتیجے میں، اپنے فہم کے نتیجے میں یہ کہتا ہے کہ فرض کریں نماز کا دین سے تعلق نہیں ہے، نماز دین میں ہے ہی نہیں، ہوں. تو یہ شخص دین سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اب آپ نے اس کو دین سے خارج تو کیا، لیکن کیا اس کی گردن مارنے کا آپ کو اختیار ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ ایک الگ چیپٹر یہ ہے. الگ چیپٹر. ظاہر ہے بالکل اختیار نہیں ہے، ہوں. بالکل بھی اختیار نہیں ہے. ہاں، ارتداد کی جو مختلف شکلیں ہیں اس پر اگر کسی وقت بحث ہو تو وہ الگ بات ہے، جی جی. اس پر بحث کر لیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی دین کی ضرورت کا انکار کر دے تو چونکہ یہ دین آخری دین ہے، ہوں. چونکہ قرآن آخری کتاب ہے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اور رسول کی رسالت تا قیامت ہے، دین کی امپلیمنٹیشن تا قیامت ہے، اور قرآن کی مسلم و ثبوت ہونا قرآن کا اور قرآن پر عمل تا قیامت ہے. اس لیے اب اتمام حجت ہو چکا ہے. صحیح. چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری بدن مبارک کے ساتھ ہوں. ہمارے سامنے موجود ہوں ہوں. یا نہ ہوں، نہ ہو. دین وہ مکمل کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب اس دین میں سے اس کی کسی ایک ایسی ضروری چیز کا انکار کرنا دین کا انکار کرنا ہے، اور دین کا انکار انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے. صحیح صحیح. اچھا اس میں یہ بھی ہم دیکھیں کہ جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر کسی شک و شبہ کے پوری قطعیت سے پہنچ گئی ہے، سنی شیعہ کے ہاں وہ مسلمہ ہے، اس کی تو بحث نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ضروریات دین کے نام پر ایسی ہیں جو سنی شیعہ کلامی اصولی علماء کے یہاں استدلال کی بنیاد پر اختیار کی گئی ہیں، درست. تو اس کے انکار سے تو کافر نہیں ہوگا. یقیناً نہیں ہوتا، وہ تو مسلک کا امتیاز ہے. ہاں ٹھیک ہے. جب وہ مسلک کا امتیازی مسئلہ ہے ہوں. تو اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں آتا. ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر فرقے میں اپنے تفردات اور جی اپنے جی. امتیازات میں اس کے شامل ہے. صحیح. تو جو اس امتیازی فکر کا انکار کرے گا اس مسلک کا انکار کرے گا، اسلام کا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس فرقے کا انکار کرے گا، ٹھیک ہے. اسلام کا نہیں. چاہے وہ ہوں. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو. اہل حدیث جی ہو، یا پھر آپ فقہی جو مکاتب ہیں جی ان مکاتب کا جائزہ لیں. جی جی. تو ایک فقیہ کسی ایک مسئلے میں دوسرے سے اگر اختلافی نوٹ بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میرا عقیدہ یہ ہے، تو وہ اسلام کا تو انکار نہیں کر رہا، صحیح اس صحیح فقیہ کی رائے کا انکار کر رہا. صحیح صحیح صحیح. اور مسالک جو ہیں جی جی. بالعموم مسالک کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ تفردات کی بنیاد پر ہوئی ہے، بالکل ان کے ایسے ہی. امتیازات کی جی بنیاد پر جی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مسلک کے کسی امتیازی مسئلے، عنوان اور نقطۂ نظر سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس مسلک میں سے شمار نہیں ہوگا، اس کا منکر ہوگا، لیکن دین کا منکر تو نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس میں بنیادی مسئلہ جو اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو ایک نزاع ہوا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ اہل تسنن بھی خلافت کو اصول میں لیتے ہیں، اور جو امامی علماء ہے وہ امامت کو اصول میں لیتے ہیں، لیکن خلافت اور امامت بظاہر لفظ تو ایک ہی ہے کہ نسب امام کا جی 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 تقرر. بالکل. اب اختلاف یہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہے یا ماشاء غیر اللہ، منصوص ہے. بہت خوب. تو اس میں بہت خوب. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ایک وجہ اختلاف ہے اس کو ہم کس طرح سے حل کریں کہ یہ بھی اہل تسنن اور اہل تشیع کے محقق علماء کی استدلال ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا کائنات کا یا ائمہ اہل بیت کا تقرر واضح نصوص سے ثابت ہے، لیکن بعض طبقات کو وہ نص اس طرح مل نہیں رہی، تو یہ بھی ضروریات دین کا استدلالی مسئلہ ہو جائے گا، وہ استدلال ہوگا جو بغیر شک کے سب تک پہنچ گیا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، جس انداز میں آپ نے بیان کیا نا بہت خوبصورت تھا کہ اختلاف امامت اور خلافت کے خود جی جی حق ہونے میں اور ضرورت میں نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. سب متفق ہیں. اختلاف اگر ہے تو اس میں ضرور ہے کہ آیا
اس کا تعین اللہ نے کرنا ہے یا شورا نے یا لوگ عوام نے کرنا جی ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عوام سے مراد اب چاہے وہ شورا لیں، چاہے ایک فرد لیں، چاہے کچھ بھی امت لیں، جی چاہے ایک معاشرے کے جی جی افراد لیں، چاہے مدینہ کے لوگ لیں، جی جی جو بھی لیں. یہ ہے اختلاف. تشیع میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رسالت الہی منصب ہے، بالکل اور رسالت کا مطلب اللہ سے دین لے کر بندوں تک پہنچانا ہے. اسی طرح سے تشیع کی بات جی کروں، جی اسی طرح سے امامت بھی اللہ کا الہی منصب ہے. صحیح اسی امامت کا ایک نام ولایت ہے، صحیح اسی امامت کا ایک نام خلافت ہے. صحیح اگر آپ قرآن میں دیکھیں انی جاعلک للناس امامہ جی جی استعمال ہوا ہے، یا خود خلافت کے حوالے جی سے جی لفظ اللہ نے استعمال جی کیا کہ خلیفہ جی جی میں بناتا ہوں. اسی طرح سے انما ولیکم اللہ جی جی ورسولہ والذین آمنوا یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو ان یا اس طرح کی دیگر آیات میں ولایت اور ولی کا لفظ استعمال مترادفات مترادفات ہے. جی جی اچھا، تشیع کا عقیدہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ جو ولایت ہے اور امامت ہے اور خلافت ہے، یہ من جانب اللہ ہے. ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی تشریح اور دین کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنی سوچ اور اپنے اس محدود فہم کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا یہ آسان نہیں ہے. آپ قرآن کی اس گہرائی تک، عمق تک پہنچ نہیں سکتے. صحیح یہ جو روایت ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم جی جی الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. تو یہ روایت بعض روایات میں سنتی ہے، جی جی لیکن اکثر روایات اہل بیتی ہے، اکثر روایات عطرتی پر مشتمل ہے. تو یہ جو قرآن اور اہل البیت، قرآن اور عطرت کو برابر قرار دے کر اپنی وراثت کے طور پر اللہ کے رسول نے امت کے سپرد کیا ہے، تو اس سے شیعہ جو استدلال کرتے ہیں، میں قرآن سے ہٹ کر اس وقت حدیث کی بات کرتا ہوں چونکہ یہ متفقون علیہ حدیث ہے نا، تو جو استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہی مقام جو قرآن کا ہے وہی مقام اہل البیت کا ہے. صحیح قرآن کا مقام کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت. اہل البیت کا مقام کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت. صحیح قرآن کا مقام انسانوں کو گمراہی سے، تاریکی سے، کفر سے نکالنا ہے. اہل البیت کا مقام وہی ہے. قرآن کا مقام انسانوں کو عقل اور دین اور فہم بخشنا ہے. اہل البیت کا مقام وہی ہے. اب یہ دونوں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، یہ دونوں ساتھ میں ہیں ہمیشہ. صحیح ہمیشہ ساتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اہل البیت کا مبین اور مفسر ہے، اور اہل البیت قرآن کے مبین اور مفسر ہیں. لہٰذا قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی سے پوچھو، صحیح قرآن کو سمجھنا ہے تو آل نبی سے پوچھو. ٹھیک اگر آل نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، خود نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے صحیح پوچھو. صحیح ہم اپنی محدود فکر اور عقل کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے. صحیح ٹھیک. اور قرآن کریم میں متشابہات بھی ہیں، جی جی محکمات بھی ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے کسی ایسے معلم کی ضرورت ہے. جب ہم اس پس منظر میں تشیع کے عقیدے کو دیکھتے ہیں تو تشیع نے قرآن ہی سے یہ استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے احادیث ہی سے یہ استدلال کیا ہے. اگر آپ ان آیات کا شان نزول دیکھیں جس سے تشیع استدلال کرتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. مثلا یا ایھا الرسول جی جی بلغ ما انزل جی جی الیک من ربک کی نزول کی جی جو جی شان ہے اس میں تشیع کے تمام علماء نے اور بعض اہل سنت نے بھی جی یہ جی بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے غدیر خم جی کے جی موقع پر نازل ہوئی ہے. اور جو دوسری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے شان نزول کے والے تمام تشیع کے علماء اور بہت سارے اہل سنت علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ وہیں پر نازل ہوئی ہے. تو ان دو آیات کے درمیان میں جو واقعہ ہوا وہ کیا ہے؟ وہ غدیر میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا
اعلان ہے. صحیح. میں خلافت نہیں کہہ رہا ابھی کہہ رہا ہوں ولایت. جی جی کیونکہ من کنت مولاہ فہذا جی علی جی مولاہ. اب یہاں پر تعبیرات میں اختلاف ہے. صحیح. وہ تعبیر کیا ہے؟ تشیع کہتے ہیں بھئی یہ ولایت وہی خلافت ہے. اہل سنت کہتے ہیں نہیں، اس ولایت سے مراد دوستی ہے. جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. صحیح. اب محققین کے سامنے رستہ کھل جاتا ہے کہ وہ تحقیق کریں کہ اتنی ساری زحمتوں کے بعد صحیح. اور ان آیات کے نزول کے بعد جس میں نبی کریم کو چیلنج کیا گیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، صحیح. یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں. اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے نماز کا مسئلہ تو نہیں تھا، روزے کا مسئلہ نہیں تھا، حج کا مسئلہ، یہ ساری آیتیں نازل ہو چکی تھی. صحیح. یہ کون سا ایسا موضوع ہے جو رسول کی 23 سالہ محنت کے مقابلے میں سب سے اہم ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو ساری محنت گئی. یہاں پر تشیع استدلال کرتے ہیں یہ وہی ولایت ہے، خلافت ہے، امامت ہے. چونکہ اگر نبی کے دین کو حفاظت سے تا قیامت پہنچانا ہے تو اس کے لیے ولی چاہیے. صحیح. اس کے لیے خلیفہ چاہیے. صحیح. اس کے لیے امام چاہیے. اور اس امام، خلیفہ اور ولی کا تعین اللہ ہی کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. جی جی وہ جانتا ہے کہ اپنی یہ ذمہ داری کس کو دے، اور وہ اس کو دے گا جس کے اندر وہ اہلیت ہوگی. صحیح. اور اپنے علم کے حوالے سے، فہم کے حوالے سے، ادراک کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے، اور ولایت کے حوالے سے، باطنی علوم کے حوالے سے، علم نبی کی وراثت کے حوالے سے، یہ تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ افضل ترین ہستی امام علی ہے. بالکل. جب یہاں پر یہ استدلال ہوگا تو اب اس استدلال کے نتیجے میں دو مکاتب وجود میں آئیں گے. ایک وہ جو یہ کہے نہیں بھئی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ان کمالات کو ہم مانتے ہیں، لیکن خلافت وہ عوام کا کام ہے، عوام انتخاب کرے گی چاہے جس کو بھی انتخاب کرے. ایک وہ مکتب جو کہے نہیں، خلافت کا خلافت عطا کرنا یہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کیا ہے. صحیح. اب اس میں تشیع جو استدلال کرتے ہیں علماء اہل تشیع، وہ یہی ہے کہ مثلا جب ہمارے اہل سنت علماء کرام کہتے ہیں نا کہ رسول کریم کسی کو اپنا وصی بنا کے نہیں گئے، یہی کہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، سراخوں پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصی نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ اپنے بعد کسی کو وصی نہ بنائے. صحیح. تو حضرت ابوبکر سے زیادہ حضرت رسول خدا کی سنت کو کون جانتا تھا؟ جی جی تو انہوں نے اس سنت کی مخالفت کیوں کی؟ صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں تو حضرت ام المومنین عائشہ کی روایت ہے نا کہ میں نے اپنے بابا کو بڑا پریشان دیکھا، جی جی مضطرب تھے. ٹھیک ہے، یہ محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی کسی اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے وہاں پر دیکھا، اور بعض دیگر علماء نے بھی، کہ رسول کریم کی رحلت کے بعد اب جو کچھ بھی ہوا ثقیفہ میں وہ اپنی جگہ، لیکن جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت آیا تو وہ مضطرب تھے، پریشان تھے. جب پوچھا جاتا تھا آپ کیوں پریشان ہیں، کہتے تھے میں اپنے بعد کے لیے پریشان ہوں کہ بعد میں امت کا کیا ہوگا. آخر کار انہوں نے حضرت عمر کا تعین فرمایا. ٹھیک ہے، اس پریشانی سے نکل آئے، اطمینان ان کے چہرے پہ ظاہر ہوا اور وہ مطمئن ہو کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو اپنے بات کی اتنی فکر تھی تو نبی کریم کو کیوں نہیں تھی؟ صحیح. اگر نبی کریم کو نہیں تھی تو ان کو کیوں زیادہ تھی؟ یہاں سے پھر تشیع استدلال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسئلہ وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر عوام نے انتخاب کرنا تھا، ثقیفہ میں سارے تو نہیں تھے. جی جی ثقیفہ میں اہل البیت پورے کا پورا کٹا ہوا تھا، اہل البیت موجود نہیں تھے. دیگر لوگوں میں بھی اختلاف تھا اور اس اختلاف میں بھی بڑی شدت تھی. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فرمان بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت خود ہمارے لیے ایک فتنہ تھی، اللہ نے اس فتنے سے ہمیں بچایا، یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس کا مطلب ہے یعنی وہ آگ لگتے مسلمان بچ گئے. ٹھیک ہے، کیوں بچ گئے؟ اس لیے کہ اختلاف تھا. اختلاف کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے چیز واضح نہیں تھی کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے. ایک گروہ کچھ کہتا تھا، دوسرا گروہ کچھ کہتا تھا، جبکہ اہل البیت ایک ہی موقف پر کھڑے رہے اور آخر تک کھڑے رہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جب ان چیزوں کو دلیل کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک مکتب کی اجتہادی رائے ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں
اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ اس وقت تشیع کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید و رسالت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول، محمد رسول اللہ۔ صحیح، اگر کسی نے ان دو کلمات پر ایمان کا اظہار کیا تو اس ہوں، کی جان، مال، ناموس، ہر چیز تحفظ ہے، محفوظ ہے ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس کو عقیدہ امامت کو عقیدہ رسالت کی فرع کے طور پر لے لیں، فرا نہیں کہنا چاہیے، اچھا ہے اصولی، میں اس جی جی جی، میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ رسالت ایک مستقل اچھا اچھا، عہدہ ہے، ٹھیک ہے، امامت ایک مستقل عہدہ عہدہ ہے، ہے۔ امامت اللہ سے دین لے کر انسانوں تک پہنچانا نہیں ہے، اچھا اچھا، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی حفاظت ہے۔ حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو امامت کا عہدہ ہے وہ یا ولایت کہیں یا خلافت کہیں، یہ دو معنی میں ہے، صحیح، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ ٹھیک ٹھیک، وہ جو تکوینی ولایت اور تکوینی خلافت ہے وہ تو آج بھی مسلمانوں میں جاری ہے، جی جی ایسا ہی ہے۔ جی جی، اس وقت کتنے ایسے پیران کرام، اولیاء کرام ہیں جن کے مرید جو ہے آگے خلافتیں لیتے ہیں اور مرید بنتے ہیں اور آگے منتقل جی کرتے جی، ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بظاہر اس کی شکل تو موجود ہے، ہوں، امیر المؤمنین سب کا ماخذ، سب کا منبع اور سب کا مصدر ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ یعنی تکوینی ولایت کی وجہ سے کوئی شخص امام علی سے ان کی امامت، ان کی ولایت اور ان کی خلافت چھین ہی نہیں سکتا۔ صحیح، اختلاف پیدا ہوتا ہے دوسرے معنی میں، ہوں، کہاں؟ جہاں پر خلافت اور امامت اور ولایت کے تشریعی معنی مراد ہو۔ صحیح، اور تشریعی معنی کیا ہے؟ معاشرے کا نظم و نسق صحیح، اور اس کی مدیریت اور مینجمنٹ اور نف اس کو لے کر چلنا۔ نفاذ شریعت جی کہیں جی گے، جی جی، ٹھیک مینجمنٹ وہی ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی شریعت آ چکی ہے، ہوں، شریعت کامل ہے، اب اس شریعت کو نافذ بھی کرنا ہے، صحیح اور جہاں ابہام پیدا ہو وہاں پر تشریح بھی کرنی ہے۔ صحیح صحیح صحیح، جہاں ابہام پیدا ہو وہاں پر خلفاء کے دور میں بھی کس کی تشریح آخری تشریح مانی گئی؟ مولائے کائنات کی، ہاں، بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی نفاذ شریعت میں بھی ہوں، جو کہ تشریعی پہلو تھا، ہمارے تینوں خلفاء مجبور تھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی رائے کو قبول کرنے پر، صحیح چونکہ صحیح، سب کو معلوم تھا کہ اگر منبع شریعت سے متصل ہونے کے لحاظ سے دین کی درست ترین کوئی تشریح ہو سکتی ہے تو وہ علی امیر المؤمنین کی ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ اچھا، اس سے ہٹ کر ایک وہ آپ نے شان نزول کی بات کی، تو ہمارے یہاں علم تفسیر میں یہ جاوید احمد غامدی صاحب کی بھی رائے ہے، اور اہل سنت میں ایک اور بدنام زمانہ کہوں غلام احمد پرویز صاحب، ان کا اپنا ایک علمی کام تھا، یعنی کہ آپ ان کو متجددین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نیا کام یہ کیا کہ قرآن کے مدعا کو سمجھنے کے لیے آیت کا تاریخی پس منظر یہ زیر بحث نہیں ہے، قرآن اپنے سیاق و سباق میں اپنے مدعا میں بالکل واضح ہے، اور قرآن کی جو عربی ہے نا وہ عربی معلّہ ہے، عربی مبین ہے، واضح ترین عربی الفاظ میں ہے، اور قرآن کہتا ہے میں نے خود کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اس قرآن کے دروس دیں الگ سے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ائمہ اہل بیت چوراہوں پہ بیٹھ کر ہر آیت کا معنی و مفہوم بیان کریں؟ وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد کے ذریعے، ضنی الثبوت اقوال کے ذریعے، ائمہ کی نسبت سے، رسول اللہ کی نسبت سے قرآن مجید کی بعض آیات کی مفاہیم ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو قرآن با قیامت تک ایک آخری حجت ہے خدا کی، اگر وہی اپنے معنی متعین کرنے میں قول فیصل نہیں ہے تو آپ اس کو پھر سنی شیعہ فائنل اتھارٹی کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آراء ہیں جی جی، یہ قرآن کریم کی سطحی ٹھیک، اس کے سطحی مطالعے کا نتیجہ ہے، اچھا اچھا، گہرائی نہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے بیان کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح، قرآن نے خود نبی کریم کے حوالے سے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور اس نور کا نام محمد عربی صحیح صلی صحیح، اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کے بغیر آپ قرآن سے شریعت کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ صحیح کیا قرآن کریم فقہی کتاب ہے؟ صحیح صحیح، کیا قرآن کریم عقیدے کی کتاب ہے؟ کیا قرآن کریم تاریخ کی کتاب ہے؟ کیا قرآن کریم
فلسفے کی کتاب ہے، منطق کی کتاب ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ قرآن معارف کا مجموعہ ہے، صحیح، قرآن میں اصول ہے، قرآن میں ضوابط ہے، لیکن ان اصولوں اور ضوابط کو قرآن نے قانون نہیں بنایا، قانون رسول کریم نے بنایا۔ صحیح، رسول کریم نے ان آیات کی بیسس پر جو بنیاد اور جڑ ہیں آگے شریعت تشکیل دی۔ ٹھیک ٹھیک، اس شریعت کی تشکیل میں رسول اللہ کا بنیادی ترین رول ہے، لہٰذا آیات قرآنی کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھے بغیر کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ صحیح، اگر آپ شأن نزول کو نہ دیکھیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں قرآن کا ایک بالکل ظاہری معنی ہے جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے اس کا باطن، اس کا عمق۔ اب جو صرف ظاہر پر اکتفا کرنا چاہتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن صرف اس طرح کی کوئی کتاب تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ قرآن اللہ کسی پہاڑ پر اتارتا تو وہ اللہ کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ قرآن آپ کے دل پہ ہے، آپ نے حفظ کیا ہے، آپ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوئے۔ صحیح، تو کیا الفاظ کا مطلب ریزہ ریزہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ان الفاظ کو رٹنا نہیں، مفاہیم، معانی، اس کی حقیقت، اس کی گہرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہم ایک ان کے جسمانی حیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ایک ان کی روح اور ان کے باطن کے حوالے سے، وہ جو ان کا باطن ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ حقیقت محمدیہ کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ اس قرآن کے نزول کو آپ نے قبول کیا اور برداشت کیا، ٹھیک ہے؟ ہم تک واسطے کے ذریعے سے قرآن ان لفظوں میں پہنچا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے عقل دی اور کہا کہ غور و فکر کرو۔ قرآن کریم نے ہمیں غور و فکر کی دعوت ہر چیز سے زیادہ دی ہے۔ اب اگر کسی قرآن کی آیت کو ہمیں سمجھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں صاحب قرآن کی رائے دیکھنی ہوگی، شان نزول کو دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت جب اتری تھی تو کیوں اتری تھی۔ شان نزول آپ کو وجہ بتاتی ہے، لیکن اس وجہ میں آیت محدود نہیں ہے، آیت تا قیام قیامت ہر موقع کے لیے ہے، لیکن آپ کو وجہ بیان کر دیتی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے۔ لہٰذا میں ایک چھوٹی سی آیت بیان کر دیتا ہوں، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ میں آپ سے ترجمہ پوچھتا رہوں گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم، جو نکالتے ہیں، اللہ نکالتا ہے، یخرجہم، اللہ ان کو نکالتا ہے، جو ایمان لائے ان کو نکالتا ہے، کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمات سے، تاریکی سے، گمراہی سے، اندھیرے سے، کہاں؟ روشنی کی طرف۔ کس کے بارے میں آیت؟ شان نزول کے اعتبار سے نہیں، دیکھیں، اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ہاں، ظاہری طور پر دیکھیں، مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ان مؤمنین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کفر چھوڑا، ایسا ہی؟ صحیح ہے۔ جب وہ کافر تھے تو کہاں تھے؟ ظلمات میں، ٹھیک ہے۔ وہ جب ایمان لائے تو کیا ہوا؟ روشنی کی طرف، اللہ نے انہیں روشنی، کفر سے نکالا، صحیح، روشنی میں لے آیا، ٹھیک ہے۔ یہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ صحیح۔ اب اگلی آیت، اگلا حصہ، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، وہ دوست ہیں، اولیاؤہم، دوست نہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی، اچھا ولی، ٹھیک ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ ولی، وہاں پر اللہ واحد ہے، یہاں پہ جمع، پچھلی آیت میں اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے ان سب ایمان والوں کا جو کفر چھوڑ کے ادھر آئے۔ تو وہ جو جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ چونکہ ولی ہے لہٰذا ان کا اللہ ہاتھ تھامتا ہے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے۔ اب اگلی آیت کیا ہے؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں جو بھی ہوگا وہ طاغوت ہے۔ صحیح، ایسا ہی ہے۔ اس لیے آیت میں کیا بیان کیا؟ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ایک ولی نہیں ہے، ان کے متعدد ولی ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے کے سارے طاغوت ہیں، صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے طاغوت کے سائے میں اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ صحیح۔
اب وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم، صحیح، وہ طاغوت مل کر کیا کرتے ہیں؟ ان کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ نور سے، من النوری الی الظلمات، صحیح، نور سے نکالتے ہیں، ظلمتوں میں پھینک دیتے ہیں. یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ صحیح. یہ آیت کس کے بارے میں؟ اگر تاریخی طور پر دیکھیں، نہیں، لفظی ترجمہ، لفظی، ہاں ٹھیک ہے. بظاہر تو پہلی آیت میں مومنین کا ذکر ہے، دوسری آیت میں کفار کا ذکر ہے. تو سوال یہ ہے دوسری آیت میں اگر کفار کے بارے میں ہے جی یہ آیت، جی جی، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو کفار نور میں ہوتے ہیں؟ صحیح 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 صحیح. ظاہر سی کفار بات کا ہے، نور میں ہاں ہوتے ہاں، ہیں. نکال کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. نور سے وہ طواغیت صحیح ان کو نکالتے ہیں، کفر کی تاریکی میں پھینکتے ہیں. صحیح صحیح. تو اس کا مطلب ہے پہلے وہ مسلمان تھے نا. صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ایسا ہے. ہی ہے. جی جی. آپ قرآن کا کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے اس مفہوم کو بیان کیا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر میں ہم وہ صرف ترجمہ دیکھ رہے ہیں، ترجمہ دیکھ کر آگے نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بول کیا رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. تدبر نہیں. ہاں، صحیح. یہ کون بتائے گا؟ صاحب کتاب. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے، یہ کون بتائے گا؟ وہ جو واقعی صاحب کتاب ہو. صحیح ومن عنده علم من الکتاب بھی قرآن میں ہے، صحیح. ومن عنده علم الکتاب بھی قرآن میں ہے. جی جی. علم من الکتاب حضرت ہاں. سلیمان علیہ السلام کے اس حواری اور وزیر کے لیے ہے، آصف نے برقیہ کا نام لیا بعضوں نے. اور ومن عنده علم الکتاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا. ٹھیک ہے، جہاں پر ومن عنده علم من الکتاب ہے، علم من الکتاب کا مطلب آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کتاب کا تھوڑا سا علم. جی جی بالکل. اور یہاں پر ومن عنده علم الکتاب کا مطلب ہے کتاب کا پورا علم. تو یا نبی ہیں کتاب کے علم کے جاننے والے، یا نبی کے بعد علی ہیں کتاب کا سارا علم جاننے والے. صحیح صحیح. اب جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ غور کریں اس بات پر. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ کوئی خاص بات ہمیں سمجھانا چاہتا ہے جو ہم اگر نبی اور علی سے مفہوم نہ لیں سمجھ نہیں سکتے. صحیح صحیح صحیح. یہ مفہوم پھر ہمیں وہاں سے وہ جب دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. بالکل. اس لیے قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا بھی ضروری ہے، شان نزول کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور شان نزول کے ساتھ صاحب قرآن کی اس قرآن کے بارے میں رائے اور موقف کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ٹھیک. اگر وہ ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. صحیح. اچھا، اس میں قرآن مجید کو سمجھنے میں جو فریقین کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں حفاظت قرآن کے اوپر ایک مسئلہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. آپ کے ہاں تفسیر ہے فصل الخطاب کے نام سے، اور ہمارے یہاں سیاستہ میں بھی اس طرح کی بعض روایات مل جاتی ہیں. تو اس میں محققین تو کچھ تعویل کرتے ہیں دونوں فریق، اور کچھ مان لیتے ہیں. تو اصل میں ہم قرآن مجید کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں کہ یہ نقل تواتر ہے اور یہ تحریف سے پاک ہے، تو پھر ان روایتوں کی کیا تعویل ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک اصول ہے، اس اصول کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. جو بھی چیز نبی کریم سے منقول یا منسوب ہو، اس کو سب سے پہلے اس اصول کے تحت ہمیں قرآن کے سامنے رکھنا چاہیے. صحیح صحیح. قرآن سے مطابقت میں ہے تو سر آنکھوں پر سینے سے لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر قرآن کی کسی آیت سے متصادم ہے تو یہ نبی کا بھی فرمان ہے اور آل نبی کا بھی. اس کو دیوار سے دے مارو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. چونکہ نبی اور آل نبی کبھی بھی قرآن کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کر سکتے. نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صحیح. ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ لفظ کی حفاظت، آیات کی حفاظت، صحیح. اس متن کی حفاظت جو اللہ نے نازل کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اگر اس میں ایک لفظ کم ہو جاتا ہے تو حفاظت نہیں ہو پاتی، ٹھیک. بڑھ جاتا ہے تو حفاظت نہیں ہو پاتی. جس چیز کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے وہاں پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. صحیح صحیح. اب اگر اس حفاظت کے الہی دعویٰ کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث لے کر آئے کہ فلان کی بکری اتنی آیات کھا گئی تھیں، فلان کے پارے فلان سورت
تھی غائب ہو گئی تھی، فلان چیز کا اضافہ ہو گیا تھا، تو یہ ساری چیزیں اس اصل حقیقت سے اور آیت سے ٹکرا رہی ہیں. صحیح اب چاہے وہ سنیوں کے ہاں ہو یا شیعوں کے ہاں، اس کو دیوار سے دے صحیح مارنا صحیح چاہیے. صحیح صحیح اس بنیاد پر تمام شیعہ معتبر مفسرین اور علماء قرآن اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں زیر زبر کا بھی اور الف سے بے کا بھی کوئی فرق موجود نہیں ٹھیک ہے. ہے. ہاں، بسم اللہ کے بے سے والناس کے سین تک یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا. صحیح صحیح. اس میں نہ کچھ کم ہوا ہے نہ کچھ اس میں اضافہ ہوا ہے. جو اس طرح کی احادیث ہیں ان کو دیوار سے دے مارنا چاہیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اس میں کچھ فتنہ پرور لوگ کہیں یا فریقین کو لڑانے والے بھی ہوتے ہیں. وہ خلیفہ اول کے دور میں قرآن جمع ہوا، پھر خلیفہ سوم کے دور میں قرات کا جو اختلاف ہوا، تو اس میں کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اہل البیت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ مولا کائنات نے جو 6 ماہ حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، تو اس میں عذر یہ پیش کیا تھا کہ میں قرآن جمع کر رہا ہوں سنی روایت کے مطابق. لیکن شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات نے جو خود قرآن جمع کیا تھا وہ پیش بھی کیا تھا لیکن قبول نہیں کیا گیا. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ مصحف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. مولا کائنات کے پاس کچھ تفسیری اقوال تھے پیغمبر کے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ اصل قرآن تھا. اسی سے ریلیٹ کروں امام زمانہ کے حوالے سے کچھ فضول روایات ہیں کہ وہ 70 گز کا قرآن اور نہ جانے کیا کچھ ہے، کہ وہ غائب ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ جو پورا ایک سنیریو ہے اس حوالے سے کہ کیا واقعی ائمہ کے پاس کچھ ایسا تھا جو چھپا لیا گیا یا لوگوں نے زیادتی کر دی کہ ظاہر نہ کیا جائے؟ دیکھیں، آج بھی آپ کو پتا ہے جب کسی کو گرانا ہو تو کس کس طرح کے جی جی. پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، کسی کو چڑھانا ہو تو کس کس طرح کی فضیلتیں گڑھی جاتی ہیں. ایسے ہی. آج بھی ایسا ہی جی ہے. جی. تو کیا تب نہیں تھا؟ صحیح ہے. تب بھی ایسا ہی تھا. انسان تو وہی ہے. جی جی. آپ اگر نبی کریم کے دور میں دیکھیں تو آپ نے جب بعثت کے موقع پر تبلیغ دین کا آغاز کیا، دعوت دین کا آغاز کیا، تو ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ لوگ مکہ کے ورودی دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو روکتے تھے کہ بھئی اس شخص کے پاس نہ جاؤ، اس کی باتیں نہ سنو، اگر سنو گے جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں وہ کیسے کریں؟ پھر کانوں میں روئی ٹھوسو تاکہ اس کی بات تم تک پہنچے. صحیح. تو اس زمانے سے ہوتا رہا ہے. نبی کریم کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی کہ یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ فلان ہیں، یہ فلان ہیں. یہ کوششیں نہیں ہوئی. جی جی. ہوئی تو ہر دور میں یہ کوششیں ہوتی ہیں. صحیح. جہاں پر اللہ کے لیے کام نہ ہو وہاں پر نفس کے لیے ہوتا ہے. جب نفس کے لیے ہو تو پھر حقیقتوں کو الٹا دیا جاتا ہے. صحیح. حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا جاتا ہے، اور نورانی چہروں کو مسخ کیا جاتا ہے، اور بے نور ترین اور کالے چہروں کو نورانی بنا دیا جاتا ہے. یہ ہر دور میں ہوتا ہے. صحیح. اس لیے سب سے پہلے تو اس کا جواب یہ ہے یہ ساری باتیں 100% غلط ہیں. صحیح. دوسری بات، جہاں تک قرآن کریم کی تدوین کے حوالے سے بات ہے، پہلے تو ہمیں خود اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ قرآن آخری کتاب ہے. بالکل. نبی کریم کامل ترین ہستی ہے، عالم ہستی. نبی کریم سے بڑھ کر عقل کسی کے پاس نہیں ہے. نبی کریم سے بڑھ کر فہم کسی کے پاس عالم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نبی کریم قرآن کریم کو ناقص چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ صحیح. ماشاءاللہ. کیسے جا سکتے ہیں؟ ایسے ہی تتر بتر چھوڑ کر ایک آیت فلان جگہ، ایک آیت فلان جگہ، ایک آیت فلان جگہ، ایک آیت فلان جگہ، ایسے ہی چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ جبکہ آج کے دور میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہر بندہ سوچتا ہے یار یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. پیسے کے حوالے سے تو آپ رات دن تڑپتے ہیں، یار میں نے فلاں جگہ رکھی تھی اس کو بھی نکالو، فلاں جگہ رکھی اس کو بھی نکالو. یہ تو اللہ کی وہ آیات تھیں جن کو آپ نے تا قیامت انسانوں کے لیے رہنما اصول کے طور پر پیش کیا. تو نبی کریم بغیر تدوین قرآن کے کیسے گئے بھائی چھوڑ کر؟ اور وہ بھی اس دور میں جب بعد میں آپ نے دیکھا بخاری شریف آپ کے سامنے ہے، جی جی، مسلم شریف آپ کے سامنے ہے، باقی صحاح آپ کے سامنے. آپ ان کے مقدمات دیکھیں، امام بخاری نے جو لکھا، امام مسلم نے جو لکھا، انہوں نے اگر 5000 روایتوں کا انتخاب کیا تو کتنے میں سے کیا؟ جی لاکھوں میں کہتے ہیں 4 لاکھ. جی جی 4 لاکھ میں سے 5000 کا. جی جی باقی 3,95,000 کہتے ہیں جھوٹی تھی. جی یہی ہے.
یہی ہے. ان شرائط کے ہاں ہاں، مطابق. ان شرائط کے مطابق جی نہیں جی ہے. جی ان شرائط کے مطابق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر یقین نہیں کر سکتے جی ہم. جی ایسے ہی. ایسا ہی ہے نا. جی جی. جب یقین نہیں کر سکتے تو وہ جو چیزیں گھڑی گئیں کس نے گھڑی ہیں؟ صحیح صحیح، کچھ تو تھے وہاں بھی. ٹھیک. جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صحیح 5,000 کے مقابلے میں 3,95,000 گڑھنے والے موجود ہیں تو یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے مقابلے میں گڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ ہوئے ہوئے ہوئے. صحیح صحیح. امکان تھا یا نہیں؟ بالکل تو کیا نبی کریم کو یہ نہیں معلوم تھا؟ بالکل تو صحیح صحیح. نبی کریم ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. ہوئے ہوئے ہوئے. صحیح صحیح. اس کا مطلب ہے یہ تصور ہی غلط ہے کہ نبی کریم بغیر تدوین قرآن کے ایسے ہی چھوڑ کے گئے. یہ تصور ہی غلط ہے. صحیح. ٹھیک. اب آئیے امیر المومنین کی طرف. جی جی. امیر المومنین وہ ہیں جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا ومن عنده علم الکتاب، جی جی. جن کے بارے میں احادیث میں تشیع اور تسنن دونوں نے کہا کہ علم نبی کا کوئی وارث ہے تو وہ علی ہے. بالکل. دونوں نے کہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پوچھو پوچھو سلونی سلونی جی جی. قبل ان تفقدونی، مجھ سے محروم ہونے سے پہلے پہلے مجھ سے پوچھ لو. مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کا علم ہے، پوچھ لو. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ہماری جو مسلم روایات ہیں ان میں مصدقہ اور دونوں فریق کا اطمینان ہے ان روایات پر. ایسا ہی ہے. جی جی. اب اس ہستی نے اگر قرآن کریم کے حوالے سے کوئی کام کیا تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ قرآن کے شان نزول کے حوالے سے، صحیح، مفاہیم کے حوالے سے، آیات میں مراد کے حوالے سے وہ اہم ترین نکات جن کی تدوین کی ضرورت ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پیش کرے. بھی اس آیت سے مراد یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے. ابھی جیسے میں نے ایک آیت کی بات کی ہے، بھائی اب آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. بالکل. تو عقل انسانی نے 1400 سالوں میں ترقی کی ہے نا. جی جی. آج کا فہم اس زمانے کا فہم تو نہیں ہے. آج کا فہم بہت آگے ہے، چونکہ آپ کے پاس 14 سالوں کا ورثہ، 1400 سالوں کا ورثہ موجود ہے. اس زمانے کے لوگوں کے پاس تو یہ سارا نہیں تھا. تو اس زمانے میں علی وہ تھے جو نبی کے بعد عقل کل تھے، علم کل تھے. اس لیے آپ نے جو کام کیا وہ قرآنی آیات کے حوالے سے وہ نکات جن کی معاشرے کو ضرورت تھی ان کی تدوین فرمائی. ہاں، جب اس کو آپ پیش کر رہے ہیں، کوئی مانے بسم اللہ، نہ مانے تو کوئی بات نہیں. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. جب کہا جاتا ہے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا جب تشریف لائیں گے تو وہ جو کتابت ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوگی. صحیح. قرآن اپنی جگہ اپنی تمام حقیقت کے ساتھ، اور اس قرآن کی تفسیر اور تشریح میں وہ چیز جو علی نے لکھی نبی کریم نے بیان فرمائی. صحیح. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کتنے سال گزارے نبی کے ساتھ؟ میرے خیال سے خیبر کے بعد ہی ماننا ہے. کتنے سال؟ 3 تقریباً 2 سال 3 مہینے تقریباً نبی کریم کے ساتھ اتنا عرصہ. ہم بہت زیادہ کہیں 3 سال. 3 سال. خود حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں بھوک لگتی تھی، کھانا نہیں ہوتا تھا تو اس لیے ہم جاتے تھے. جی جی. ٹھیک ہے. لیکن ان سے نقل ہونے والی روایات کی تعداد دیکھیں بہت زیادہ. اور ادھر علی جو اپنی پیدائش سے لے کر اپنی پیدائش سے لے کر نبی کریم کے وصال تک آخری لمحوں تک ساتھ میں رہے ہیں. اس کے مقابلے میں کم ہے. آپ ذرا تصور کریں جن کی ولادت نبی کے سامنے ہوئی ہے اور پہلا شخص اور پہلی ہستی جس کے جمال انور کو علی نے پیدائش کے بعد دیکھا ہے وہ نبی کا چہرہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. سب کا اتفاق ہے. بالکل. وہ ہستی جس نے آخری وقت میں نبی کو قبر میں اتارا ہے وہ علی کی ہستی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. کبھی جدا نہیں ہوئے، ہمیشہ ساتھ میں رہے. اس لیے امیر المومنین کا اپنا کلام ہے کہ میں نبی کے ساتھ اس طرح سے رہتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ. واہ واہ واہ. صحیح. ٹھیک. اور کہتے ہیں اس طرح سے نبی مجھے چبا چبا کے علم کے لقمے دیتے تھے جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو. صحیح. ٹھیک. اس علی سے ہم نے کتنی روایتیں نقل کی صحیح جو کہ علم نبی کے وارث تھے. بالکل. اب اگر کسی نے وہ علم پسند نہیں کیا یا قبول نہیں کیا تو اس کی مرضی، اس کی توفیق. جی جی. لیکن جب امام مہدی آخر الزمان جو اسی نبی کے بارے میں فرزند ہیں، جی جی،
ٹھیک ہے. وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے. قرآن نہیں، قرآن مفاہیم تو ہیں. وہی ہے. جی جی اس قرآن میں تو ایک حرف کا فرق نہیں ہے، صحیح لیکن یہ جو تشریح ہے، تفسیر ہے، جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ وہی تو نہیں ہے نا. صحیح صحیح بالکل. چونکہ احادیث کے حوالے سے آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے کہ نبی کریم کے بعد احادیث پر مصیبتیں بھی بڑی آئیں جی بالکل اور اس کی تدوین کے مختلف مراحل بھی ہیں. بالکل. احادیث جلائی بھی گئیں، لکھنے سے روکا بھی گیا، پھر بعد میں دوبارہ تدوین بھی ہوئی. مختلف حوادث زمانہ سے احادیث گزری ہیں اور ان کی تاریخ ہے. جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو اس پر آپ جتنا یقین کر سکتے ہیں وہ اس کی مقدار اور لیول بہت کم ہے. اس لیے امام بخاری جیسی شخصیات نے کڑی شرطیں رکھی کہ کسی روایت کو قبول کرنے کے لیے شرطیں کیا ہونی چاہیے. صحیح ہے. جی جی بالکل. اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو وہ پروپیگنڈوں، جی جھوٹ، جی تہمتوں اور مناظرانہ جہالت سے ہٹ کر اگر آپ معارف کی دنیا میں دیکھیں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اہل البیت سے بڑھ کر علم رسول کی وراثت کسی کے پاس صحیح نہیں صحیح تھی. صحیح صحیح. چونکہ جب کوئی عام صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو یا بعد کے فقہا علماء ہوں، جب وہ نقل کرتے ہیں تو سلسلے یہ سند بیان کرتے ہیں، میں نے فلان سے سنا، جی فلان جی نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے. لیکن جب امام حسن العسکری بیان کرتے ہیں تو وہ یہ اس طرح جی کا جی کوئی وہ سند بیان نہیں نہیں کرتے. کرتے. امام محمد تقی سند بیان جی نہیں جی کرتے، امام علی النقی سند بیان نہیں کرتے، امام علی بن موسیٰ جی جی رضا سند بیان نہیں کرتے، امام موسیٰ بن جعفر سند بیان نہیں کرتے، امام صادق سند بیان نہیں کرتے، امام زین العابدین سند بیان نہیں کرتے، امام حسین سند بیان نہیں کرتے، امام حسن سند بیان نہیں کرتے. سب کہتے ہیں قال رسول اللہ. صحیح. کیوں؟ یہ گھر کے لوگ ہیں اور صحیح. ان تک جو روایت پہنچتی ہے اس کا سلسلہ سند بھی سلسلہ ذهبیہ ہے. بالکل. جی، تو اس لیے وہ کہاں اور صحیح. باقی وہ کہاں. اچھا، اس میں ہماری طرف سے میں نے کچھ اہل علم سے اس بارے میں پوچھا بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خام خواہ کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ اہل البیت سے اہل تسنن کے منابع میں روایتیں کم ہیں. اگر اس میں یہ دیکھیں تو ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آپ شیعہ علماء سے یہ پوچھیں کہ سیدنا علی سے، سیدہ کائنات سے، حسنین کریمین سے تشیع منابع میں کتنی روایتیں گنی چنی درست بقول ان کے. نہیں درست تو وہ یہ کہتے ہیں جواب کہ ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سراپا سنت ہے، انہیں اس درست طرح بیان نہیں کرنا پڑا. اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے ان کے علم کو ضائع بھی کیا گیا. تو اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ درست بات آپ کی درست ہے. دیکھیں جب علمی بحث ہوتی ہے نا تو جی اس میں یہ جو کج بحثی ہے ہاں یا فرض کریں تعصب ہے، ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو حقیقت ہے اس بالکل کو تسلیم کرنا چاہیے، چاہے آپ کی رائے کے موافق ہو یا صحیح مخالف بات ہو. ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے احادیث نبویہ پر اس طرح کی افتاد پڑی اور مختلف ادوار میں ان کو مختلف صورتوں کا شکار ہونا پڑا، یہی حال اہل البیت کا تھا. صحیح. اس بات سے تو اتفاق ہے نا. اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ اسلامی معاشرے کے اندر زمین تنگ کر دی گئی ہے، صحیح. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کی احادیث کے دوسروں تک منتقل ہونے کا راستہ روکا گیا ہے، جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حتیٰ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو نقل کرنے پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں، اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے. بالکل. اچھا، ان تمام پابندیوں اور قدغنوں کے باوجود جو چیز ہم تک پہنچی وہ بعد کے ادوار میں پھر لائبریریز میں موجود تھی، وہ بھی جلائی گئی، ان پر بھی مختلف قسم کی مصیبتیں پڑی. ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. صحیح. اس کے باوجود ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام علی پر یہ پابندیاں لگی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کلام پر، امام حسن کے کلام پر، امام حسین کے کلام پر، حتیٰ امام زین العابدین کے کلام پر. امام زین العابدین پر جب پابندیاں لگیں تو انہوں نے پھر جو روش اختیار کی وہ دعاؤں کی روش، مناجات میں پیغام دیا. جی جی تو اپنا جو معرفت کا پیغام تھا وہ انہوں نے پھر مناجاتوں کی بالکل صورت ایسے ہی میں. ہے. اب مناجاتوں کو عام لوگ کہتے ہیں ہاں یار اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہے، رہنے دو، جی جی. اس لیے وہ محفوظ رہی، دعائیں محفوظ رہیں. لیکن انہی دعاؤں اور مناجاتوں میں ان کا پیغام اور معرفت موجود ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام، ان کے والد گرامی، ان کا دور آتا ہے. یہ جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب اموی اور عباسیوں کی چپکلش اپنے عروج پر پہنچی ہے. بالکل. اس عروج کے دور میں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. صحیح 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 صحیح. وہ آپس میں ہاں، صحیح. چونکہ ان کی جنگ بڑے عروج پر جی تھی، جی بالکل. اقتدار کی کشمکش، توجہ
امام باقر اور امام صادق سے ہٹ گئی. یہی وجہ ہے کہ ان کو پھر مکتب بنانے کا اور تربیت کرنے کا موقع ملا. صحیح صحیح صحیح. لہٰذا ہمارے ہاں جو احادیث کی اکثریت ہے وہ یا امام باقر سے ہے یا امام صادق سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے بعد کے ائمہ سے بھی کم ہے. اچھا اچھا ٹھیک. چونکہ یہ دور وہ تھا جس میں ان ائمہ کو موقع ملا لیکن اس سے پہلے بھی ختم کر دیا گیا, موقع نہیں ملا, جو ملا اس کو حذف کر دیا گیا. ان کے بعد بھی پھر جب عباسیوں کی سلطنت قائم ہو گئی تو انہوں نے وہی سلوک جو اموی کرتے تھے وہی سلوک انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اس لیے یہ جو دو ائمہ ہیں ان سے سب سے زیادہ روایتیں ہیں. ٹھیک ہے یہ اس کا جواب ہوا. اب اگلی بات, دو چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت اہل البیت سے روایات نقل نہیں کرتے تو میں اس کو سفید جھوٹ کہوں گا. اچھا یہ سفید جھوٹ ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. صحیح. اہل البیت کی روایات اہل سنت کے منابع میں بے تحاشا ہے. صحیح بے تحاشا. مشکل یہ ہے کہ علماء بیان نہیں کرتے. صحیح ٹھیک ہے موجود ہے. اب بھی میرے پاس ابھی آپ کو لائبریری میں دکھا دوں گا, کتاب دیکھیے گا کہ امیر المؤمنین کے حوالے سے 20 جلدوں میں ہمارے ایک عالم نے کتاب تدوین کی ہے اور اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری کی ساری اہل سنت کے منابع میں سے 20 جلدوں میں. ٹھیک موسوعہ ہے پورا. اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث تو وہاں پر موجود ہیں لیکن یہ بالعموم اس طرح کی احادیث ان کی فضیلتوں پر, ان کے کمالات پر, ان کے مقامات پر ہے. جہاں اعمال کا تعلق ہے, جہاں عقائد کا تعلق ہے, وہاں پر اہل سنت کے یہاں اہل البیت سے پہنچی ہوئی احادیث بہت کم ہے. صحیح بہت کم ہے. یہ احادیث پر اہل تشیع کے یہاں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع نے دین اہل البیت سے لینے کی کوشش کی ہے. اہل سنت نے دین صحابہ کرام سے لینے کی کوشش کی ہے. اب اہل سنت اور اہل تشیع میں صرف یہاں پر ایک فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل تشیع صحابہ سے دین نہ لیں, ایسا نہیں ہے. اہل تشیع کے ہاں اسی طرح سے صحابہ محترم ہیں جس طرح سے اہل سنت کے ہاں ہیں. ان سے دین لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, لیکن ایک فرق کے ساتھ. جہاں اہل البیت اور صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ہو وہاں پر صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اہل البیت کو پکڑتے ہیں. صحیح صحیح. جہاں پر توافق ہو وہاں پر صحابہ سے لیتے ہیں. صحیح صحیح. چونکہ ایک ہی چیز ہے دونوں کی, اس لیے اس فرق کے ساتھ اہل البیت اور صحابہ کا تصور تشیع کے اندر موجود ہے. اب جب آپ کلام کی بات کرتے ہیں, اب آپ بات کریں گے کلام میں عقائد کی. عقائد کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید سے. بالکل ٹھیک ہے. توحید پر جو کچھ امیر المؤمنین نے نقل کیا ہے ہمارے ہاں بھرا پڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اہل سنت کے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رسالت کے مقام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور تشیع کے ہاں بھی ہے. لیکن تشیع کے ہاں جو خالص توحید ہے وہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا بھئی توحید کی اگر یہ شان ہے تو پھر یہ تو کہیں اور نہیں ہے. چاہے وہ کلام کی صورت میں ہو, حدیث کی صورت میں ہو, دعا اور مناجات کی صورت میں موجود ہے. اسی طرح سے اعمال کے حوالے سے جس میں آپ فروع دین جس کو کہتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد وغیرہ وغیرہ, اس میں اہل البیت جتنی بھی احادیث لیتے ہیں وہ یعنی شیعہ جتنی بھی احادیث لیتے ہیں وہ اہل البیت سے لیتے ہیں. اس لیے کہ اہل البیت براہ راست نبی سے لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اس بنیاد پر تشیع کے ہاں جتنی بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں وہ اہل البیت سے لی گئی احادیث ہے. لہٰذا اس فرق کے ساتھ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اہل البیت سے متعلق اہل سنت کے یہاں بھی احادیث موجود ہیں لیکن ان میں سے اکثر کا تعلق فضائل پر اور مقامات اور مراتب پر ہے. لیکن عقائد اور اعمال کے حوالے سے اہل البیت سے لی گئی احادیث کی تعداد بہت کم ہے اہل سنت کے ہاں, لیکن اہل تشیع کے ہاں سارا سرمایہ جو ہے وہ اہل البیت ہی کا دیا ہوا ہے. اچھا ایک آخری سوال, پھر شاہ صاحب کچھ سوال اگر کرنا چاہیں گے تو. اس میں ہمارے یہاں نا ایک آپ کا میں نے بول ٹی وی پر بھی نکاح متع پر جو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے جواز اور عدم جواز کو دیکھ ایک فقہی بحث ہے, یہ کوئی اصولی وہ بحث نہیں کہ ہم کفر اسلام کی بات کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شیعہ عالم سے آج بھی بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہے جواز اور ایک ہے پاکستان کا عرف. تو بلکہ باہر بھی دیکھیں تو تشیع کے ہاں عرف میں نکاح ہی کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ
اس طرح سرکاری سطح پر یا شیعہ معاشرے میں متا ہو رہا ہو. ایک فقہی جواز ہے، درست. اور وہ جواز بھی اب یوں سمجھ لیں کہ اس کے وجود کو نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں پھر ہمارے کچھ ننھے منھے محققین کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں اس کا جواز تو ہے، لیکن اس کو یعنی کہ فرض واجب نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی ترجیح نکاح کو ہے. تو جب آپ اس پر دلائل دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ حرمت پر دلیل اس کی نفی کرنے کے لیے، کہ آپ بالکل اس کو ٹھیک. حرام نہ کہیں کہ اگر بالکل کوئی ٹھیک کر ہے. بھی لے تو بالکل پھر ٹھیک ہے. بالکل حرام. ٹھیک ہے. بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں نہ ہونا یہ عرف کے لحاظ سے ایک الگ بحث ہے. جواز سے میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ کون اس طرح اپنی بیٹی چند گھنٹوں کے لیے، چند ماہ کے لیے دیتا ہے. میں نے بھی کہا کہ ہمارے عرف میں نکاح کو ترجیح ہے. تو آگے سے وہ کہتا ہے جب نکاح ہی اللہ کی طرف سے خاص، تو یہ پھر آپ نے کیا مذاق بنایا بہت ہوا ہے. میں اس پر بات کرتا ہوں. جی جی. دیکھیں، یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور معاشرے کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے. جی جی. ہمارا معاشرہ سطحی معاشرہ ہے. چونکہ سطحی معاشرہ ہے، اس لیے ایک بات کر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا. ابھی بھی اگر آپ معاشرے میں چلے جائیں نا، جہاں پر رشتوں کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر آپ کہیں بھائی ابھی نکاح کر دو، تو طرفین کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی جلدی ہے، نکاح نہ کریں، منگنی کر دیں. جی جی. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ نکاح پابند کر دیتا ہے انسان کو، اس لیے وہ پابندی نہیں چاہیے، ذرا وہ ریلیکس رہیں اور منگنی کر دیں. جی جی. منگنی کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ لیکن وہی والدین ان دو بچوں کو منگنی کے بعد آپس میں ملنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صراحتاً حرام ہے یا نہیں؟ بالکل. ابھی نکاح ہی نہیں ہوا. بالکل. نکاح نہیں ہوا. تو ان کی غیرت کہاں جاتی؟ صحیح. وہ ایک نامحرم تھا، یہ ایک نامحرم تھی. اس نامحرم بچی کو آپ نے پورا اس کے سپرد کر دیا بغیر نکاح کے. کیسے کیا؟ آپ نے عرف میں اس کو جائز بنا دیا. شریعت میں تو حرام تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں نکاح کرو، کہیں نہیں نکاح کرنا، یہ آپ کی دین سے دوری کی وجہ سے ہے. صحیح. جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، متعہ کا لفظ انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لفظ کو رکھیں ایک طرف. صحیح. نکاح مکتب نبوی میں دو طرح کا ہے. اچھا اچھا. نکاح صحیح. ایک موقت اور دوسرا دائمی. ایسے ہی ہے. موقت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ صحیح. اس کے لیے جو بیوی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے حرام میں پڑ رہا ہو. صحیح 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 صحیح. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے، ایک بیوہ ہے جس کا شوہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک مطلقہ ہے. صحیح. جس کا شوہر نہیں ہے. آپ کا معاشرہ اگر وہ بدکاری کرے تو اعتراض نہیں کرتا. صحیح. اگر وہ عقد کرے اور موقت کرے تو اس کو شیعوں سے نسبت دے کر یا اس لفظ کی بدنامی کو عنوان بنا کر اس پر پہاڑ توڑ دیتے ہیں. صحیح. کیا یہ درست ہے؟ بالکل نہیں. شریعت انسانوں کے لیے آسانیاں چاہتی ہے، انسانوں کو مشکل میں نہیں ڈالتی. شریعت نے، اس لیے میں یہ بات کئی بار ٹی وی پہ کر چکا ہوں اور آپ سے بھی یہ عرض کروں گا، نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے. بالکل. ایسا ہی ہے. جی جی. طلاق فطری ضرورت نہیں ہے. انسان کی جتنی بھی فطری ضروریات ہیں، ان ضروریات کو شریعت نے بڑا آسان کر رکھا. واہ واہ. بالکل. بہت آسان. جی جی. اس لیے کھانے پینے کا معاملہ دیکھیں آپ، کھانا انسان کی ضرورت ہے. جی جی. پینا انسان کی ضرورت ہے نا. اس لیے حدیث ہے، اور یہی حدیث فقہی دنیا میں اصول بھی ہے کہ کل شیء لک حلال بالکل الا تعلم انہ حرام. بالکل. ہر چیز تمہارے لیے حلال. کیوں؟ فطری طور پر انسان کو ضرورت ہے، مگر وہاں جہاں پر تمہیں پتہ ہو کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو، باقی ہر چیز حلال ہے. بالکل. آسان بنا دیا. کل شیء لک طاہر الا تعلم انہ نجس. ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے، مگر یہ تمہیں یہ کسی اور دلیل سے پتا چلے یہ چیز نجس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہے، اس کو پریشانی ہو بھی یہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو وہ اسی الجھن میں ساری زندگی گزارے گا. اور حلال و حرام میں بھی ایسے ہی. نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے.
اللہ نے آسان بنایا لیکن ہمارے مولویوں نے مشکل بنایا. ایسے ہی ہے. طلاق فطری ضرورت نہیں فطری ہے. ضرورت بالکل نہیں ہے. وہ آسان کر نکاح انسان کی نسل کی تشکیل اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا سب سے اہم ترین عنصر ہے. بالکل. اس لیے اس کو آسان بنایا. طلاق اس کو توڑنا ہے اس لیے اس کو مشکل بنایا ہے لیکن مولویوں نے اس کو آسان بنایا. ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کسی نے اگر وہ ایک دفعہ یہ مقدمہ بھی ہوا تھا ڈرامے میں جی جی بیوی اور شوہر تھے جی جی لیکن ڈرامے میں بھی وہ بیوی اور شوہر تھے. اب جی. شوہر نے ڈرامے میں ڈرامہ کرتے ہوئے کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی. مولوی نے کہا اب حلالہ کرو. ایسے ہی ہے. جی جی. تو آپ نے جو اللہ کا دین تھا اس کا تو مذاق بنا دیا. طلاق اس کے لیے شرطیں ہیں دین میں. بالکل. شرطیں. اس لیے نبی کریم کی احادیث ہمارے پاس تو موجود ہیں. آپ کے پاس موجود نہ ہو اور بات ہے لیکن ہمارے پاس تو موجود ہیں. وہ احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں؟ جب طلاق دینا ہو تو سب سے پہلے طلاق کا ارادہ ہونا ضروری ہے. واہ واہ. بالکل. بغیر ارادے کے آپ 1 کروڑ بار کہیں طلاق 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 نہیں کوئی اثر نہیں ہے. صحیح. ایک. دوسرا طلاق کے باقاعدہ صیغے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہوں. صحیح. مبہم الفاظ. مبہم کوئی نہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. صراحت کے ساتھ وہ صیغے ہیں ان صیغوں کی ادائیگی شرط ہے. صحیح صحیح. 2. تیسرا طلاق میں 2 عادل گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے جو گواہی دیں کہ ہم نے یہ سنا شوہر نے بیوی کو طلاق دیا ہے. صحیح 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 صحیح. جب تک وہ 2 گواہ موجود نہ ہوں اس وقت تک شوہر کا دیا ہوا طلاق طلاق نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. 3. چوتھی جب شوہر طلاق دینا چاہے تو بیوی کو حالت طہر میں ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. صحیح. اگر حالت طہر میں نہیں ہے تو طلاق نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. 4. پانچویں حالت طہر میں جب وہ ہو تو اس حالت طہر میں بیوی اور شوہر کے درمیان مباشرت نہ ہوئی ہو. مباشرت ہوئی ہو تو پھر نہیں. نہیں. صحیح صحیح صحیح. کتنی شرطیں رکھی؟ 5 ہو گئی. کیوں؟ اس کے علاوہ بھی شرطیں میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. کیوں یہ شرطیں رکھی؟ تاکہ طلاق میں ایسا نہ ہو کہ خانوادے ٹوٹے خاندان ٹوٹے. مولوی خاندانوں کو توڑتا ہے. مشکل یہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس لیے مولوی کے دین سے اللہ کا دین زیادہ بہتر ہے. اب یعنی یہ جو باتیں میں نے آپ سے اس میں سوری ٹو سے اس میں اگر آپ ایڈ کر لیں کہ شدید غصے میں اور نارمل غصے میں اس میں امامیہ کا موقف کیا ہے طلاق کے حوالے سے کہ تحمل سے یہ ساری شرطیں اگر ہوں تو طلاق ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ ساری شرطیں نہ ہوں تو طلاق نہیں ہے. چاہے وہ غصے میں ہو خواب میں ہو نیند میں ہو. ہاں یہ شرائط ہے. ان شرائط کی موجودگی میں طلاق ہے. یہ شرائط نہ ہو تو طلاق نہیں. اور اس میں وہ ایک مجلس والا اور وہ اکٹھا 3 والا بھی نہیں ہے. بھائی آپ ایک طلاق وہی ایک مجلس ہے فی المجلس. اگر آپ نے اس ایک مجلس میں 1 کروڑ بار کہا طلاق تو ایک طلاق ہے. اچھا یہ ایک ہے. ٹھیک ہے. اب شریعت کا مزاج دیکھیں نا کہ شریعت خاندان کو توڑنے سے بچانے کے لیے محتاط ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ان تمام شرائط کے باوجود پھر اس نے سوچا یار مجھ سے غلطی ہوئی. اب اگر وہ صرف اس نیت سے بیوی کی طرف دیکھے یار یہ میری بیوی ہے تو وہ طلاق کینسل ہے. اچھا اچھا. اس کو نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں. صحیح. لیکن اگر اس نے اس طلاق کو جاری رکھا تو اب بھی شریعت میں کیا کہا اس خاتون کو یہ اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا. صحیح 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 صحیح. کیوں؟ ہو سکتا ہے کل پلٹ جائے پرسوں پلٹ جائے. دین کی حکمتیں ہیں نا بھائی. مولوی والی بات تو نہیں ہے کہ بھائی فوراً مجھے میری طرف بھیج دو. یہ تو نہیں ہے نا. صحیح. اچھا اب آپ یہ دیکھیں وہ مدت بھی کیا ہے 4 مہینے. بالکل. ٹھیک ہے. اتنا عرصہ آپ انتظار کریں. اس کے بعد اب اگر اس کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے تب غلطی ہوئی تھی تب بھی وہ رجوع کرے تو نئے سرے سے نکاح کرے گا. صحیح. یہ جو نکاح ہوگا اس نکاح کے بعد وہ پھر اس کی بیوی ہے. صحیح صحیح. یعنی اس نے اس کو اللہ نے ایک موقع اور دیا. اس نے ایک موقع اس وقت استعمال کیا طلاق دیا دوبارہ نکاح کیا. اب دوبارہ اسی طرح سے انہی شرائط کے ساتھ طلاق دے. تیسری دفعہ پھر اگر وہ طلاق دے گا تو اب اس نے سارے مواقع ضائع. اب رجوع نہیں ہے. اب رجوع نہیں ہے. یہ 3 الگ الگ محافل میں الگ الگ زمانوں میں 3 طلاق ہیں. صحیح صحیح صحیح. بنا پر نکاح انسان کی فطرت ہے. اب آپ سے ایک سوال ہے. اس وقت عرب دنیا میں فقہا نے اہل حدیث میں بھی اور مصر وغیرہ میں بھی یہ جو مسیار کا نکاح ہے اس کو جائز قرار دیا ہے. کیوں؟
کہتے ہیں ضرورت ہے، جو فارنرز آتے ہیں نا کام تو کرنے کیا کے اب لیے. ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. تو یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، فرق دونوں میں کیا ہے؟ صحیح صحیح. کیا میں اب شیعہ روایت کو چھوڑ دیں ایک ہاں طرف، بالکل. اہل سنت کے اندر شیعوں سے زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم کے دور میں یہ نکاح ہوتا تھا، ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا جی تھا، جی حضرت عمر کے دور میں بھی ہوتا جی تھا. جی. حضرت عمر نے آ کر منع کیا. اب اس پہ بعض علماء کرام سے میری جب بات ہوئی، کہتے ہیں وہ اس وقت تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد حرام. بھئی حضرت عمر شارع نہیں ہے، بالکل ٹھیک ایسا ہے، ہی ہے. خلیفہ اپنی جگہ، لیکن وہ شارع شارع نہیں ہے. بالکل. حلال اور حرام کا تعلق پیغمبر شارع سے ہے، بالکل. لہٰذا شریعت محمدی میں تبدیلی کا کسی فرد بشر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، صحیح چاہے وہ کوئی بھی ہو. صحیح. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر متعہ حرام تھا تو پھر حضرت عمر کے دور تک کیوں ہوتا رہا؟ صحیح حضرت ابو بکر کے پورے خلافت کے دور میں ہوتا رہا، صحیح صحیح. حضرت عمر کے بھی خلافت کا دورانیہ تقریباً 12 سال ہے، تو یہ نصف تک تو ہوتا رہا، یعنی نبی کریم کا 8 سال تک ہوتا رہا. بالکل. تو اگر یہ ہوتا رہا تو پھر یہ حرام ہے. اگر یہ حرام ہے تو پھر آپ ان اصحاب پر الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے یہ کیا، چونکہ صحابیوں نے کیا. بھائی بالکل آپ پھر توہین صحابیوں کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں صحابیوں کی لسٹ گنوانا شروع کر دوں جن جن کی اولادیں اسی متعی نکاح سے، نکاح متعہ سے اولادیں ہوئی ہیں، میں اگر وہ گنوا دوں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ایک نواسے بھی ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صرف تعصب میں، صرف مناظرے کی خاطر، صرف لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی خاطر اس طرح کی باتیں کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ کو آپ. اچھا، اس میں ہم یہ تو موقف جیسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید نے کہا نا کہ اس طراب میں ہو تو تھوڑا سا حرام چکھ لو کہ جان بچ جائے. تو جو یہ کانٹریکٹ میرج اگر متا کو کہہ لیں تو یہ اس طرح بھی کیفیت ہے کہ جس بیوہ عورت کو وہ اس طرح اپنی گھر گرستی نہیں چلانا چاہتی، لیکن ظاہر سی بات ایک فطرت، ایک نظام اللہ نے لگایا ہے، تو وہ 1 سال 2 سال یا جو متا کی شرائط ہے، جو بھی مدت شرائط کے ساتھ، جی جی، اگر وہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ باقی معاملات بھی ہیں تو یہ مجبوری میں ہے، یہ کوئی نکاح کی طرح وہ شوقیہ چیز نہیں ہے جس کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے. میں عرض کروں اصطلاحات میں تھوڑی سی ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیا نکاح شوق کا نتیجہ ہے یا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. صحیح، وہ بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، صحیح. متعہ بھی ضرورت ہے. شوق سے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نکاح ہے، نکاح ہے دائم، نکاح ہے موقت. بالکل. نکاح ضرورت ہے، ایک جگہ دائمی ضرورت ہے، ایک جگہ موقت ضرورت ہے. جہاں موقت اور وقتی ضرورت ہے اس کی شرائط اور ہے، جہاں دائمی ضرورت ہے اس کی شرائط اور ہے. صحیح. اب آج کے دور میں لڑکیاں زیادہ ہیں، خواتین زیادہ ہیں، مرد خواتین، اور 2 شادیاں کرنے والے کتنے لوگ ہیں آپ کو معاشرے میں ملتے ہیں؟ کوئی نہیں. بدکاری کے تو آپ اڈے کھولتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، آپ اڈے کھولتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حرام کی طرف بڑھنے کے سارے دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہیں. آپ سے مراد یعنی آپ کی میڈیا نے کھولے ہوئے ہیں، آپ کے کلچر نے کھولا ہوا ہے، مغربی تہذیب نے کھولا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ مولویوں نے بھی کھولا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. حرام کی طرف جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر حلال کی طرف جائے، کوئی نکاح کرے تو آپ اس کو اس الزام کے تحت دین اور شریعت سے دور کر دیتے ہیں. صحیح. ظلم ہے، ظلم ہے، دین پر بھی ظلم ہے اور اس انسان پر بھی ظلم ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک خاتون ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے یا اس کے شوہر نے طلاق دے دیا ہے، اب کوئی اور شادی نہیں ہو رہی، ضرورت تو ہے، بالکل، کہاں جائے؟ گناہ کا بھی ڈر ہے. گناہ کا یعنی آپ نے گناہ کے دروازے تو کھولے ہوئے ہیں، رات دن آپ کے موبائل میں ہر طرح کی غلاظت موجود ہے، آپ کی رسائی کی دیر ہے. ایسا ہی ہے. اب اس میں آگ لگانے کے لیے پیٹرول بھی ہے، شعلہ بھی ہے، بجھانے کے لیے نکاح کا دروازہ آپ نے بند کیا ہوا ہے. صحیح. ظلم نہیں آئے گی. بالکل صحیح. شریعت کے مزاج کے بالکل برعکس. شریعت نے کچھ اور کہا، آپ نے اپنی شریعت بنا لی. صحیح. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں بیوہ اور متعلقہ کا تو آپ نے بتا دیا، باکرہ جو لڑکی ہے، باکرہ کی شرط ہے کہ باپ کی اجازت ہو. شرط ہے، چونکہ باکرہ کا ولی باپ ہے. اچھا، آپ کا بھی شوافے کی طرح وہ بھی ولی کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی بالکل جائز نہیں. اچھا نہیں. احناف تو ایک اور بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بچی کی نکاح میں ولی کی اجازت شرط ہے. کیوں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. ولی اس بچی کے خیر،
فائدے شرط کو کا جانتا ہے، محافظ ہے. بالکل. اس لیے بچی ہو سکتا ہے اپنی کم سنی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھے. صحیح 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 لہٰذا ایک محافظ اور پاسبان اللہ نے باپ کو اس کا بنایا ہوگا. صحیح صحیح. اب اگر کسی گھر میں بچی موجود ہے، باپ اس کی شادی نہیں کرنے دیتا، رشتے آتے ہیں نہیں کرنے دیتا، بچی حرام میں پڑ رہی ہے اور بچی کو کفو رشتہ بھی مل رہا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا، پھر بھی باپ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں چونکہ اس بچی کا فائدہ اس نکاح میں ہے اور باپ اس فائدے کی حفاظت کی بجائے اس فائدے کو ضائع کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے یہاں پر باپ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے. صحیح صحیح صحیح. اگر ایسا نہ ہو تو باپ ولی ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے کنواری بچی والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. لیکن اگر کوئی مطلقہ ہے اور کوئی بیوہ ہے تو اس پر ولایت ساقط ہے. اب وہ ولی اپنی خود ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنی مرضی سے جب چاہے جہاں چاہے کرے. لیکن یہاں باقرہ کو جو باپ موتا کی طرف بھی نہیں جانے دے رہا، پھر بھی بچی نہیں خود بڑھ کے کرے گی موتا. نہیں. اچھا، فرق آئے گا. باپ کی اجازت شرط ہے، چاہے وہ نکاح دائم ہو چاہے وہ نکاح موقت ہو. لیکن اس میں بھی وہ گناہ میں تو جائے گی. اگر سمجھ باپ اگر اس کو موتا کی طرف بھی جانے نہیں دے رہا، نکاح ہے جو وقتی نکاح ہے اس کی طرف بھی نہیں جانے دے رہا، چونکہ اجازت شرط ہے، تو دائمی نکاح کی طرف بھی نہیں جانے دے رہا، تو اب بھی بچی مجبور ہے اجازت کے بغیر. نکاح موقت میں بھی اور نکاح دائم میں بھی باپ کی اجازت شرط ہے. ٹھیک ہے. نکاح موقت وقتی ضرورت کو پورا کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. لیکن نکاح دائم خاندان کی تشکیل کا نام ہے. صحیح. لہٰذا ادھر منافع اور مقاصد اور اہداف بہت اعلیٰ ہیں. یہاں پر وقتی ضرورت ہے. اس وقتی ضرورت کے نتیجے میں اس کے جو دائمی اہداف ہیں زندگی کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر باپ کی اجازت شرط ہے. صحیح. یعنی کہ بچی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی جب تک باپ اجازت نہ دے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر سوری ٹو سے جب تک اگر بچی کسی گناہ کا شکار ہے تو وبال والد پہ آئے گا کہ وہ دونوں صورتوں میں بچی کو گنجائش نہیں دے رہا. جب روک رہا ہے تو ظاہر ہے باپ ذمہ دار ہے. صحیح. کیونکہ اس نے جائز رستہ بند کیا. بالکل. جہاں بیٹی گناہ گار ہے وہاں پر باپ بھی گناہ گار. اچھا، اب اس میں اس وقتی نکاح کے نتیجے میں حمل ہو جاتا ہے، تو میں نے یہ بات شیعہ اہل علم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو آپ ملکت لونڈی اور کنیز سے اس طرح تشبیہ نہ دیں، ہمارے تسنن میں کہہ جاتے ہیں، تو کیا یہ ایسا ہی ہے کہ وہ پھر ام ولد کہلائے گی اور اس کا وہ بچہ وراثت میں حصہ بھی پائے گا؟ نہیں، اس میں یوں ہے. اچھا. اگر نکاح سے پہلے میاں بیوی نے شرط رکھی کہ اس بچے کو میں اپنی وراثت میں سے یہ چیزیں دوں گا، ٹھیک ہے، تو باپ پابند ہے. اچھا. ٹھیک ہے. چونکہ شرائط کے ساتھ نکاح ہو رہا تو یہ جتنی جتنی بھی شرائط ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر شرائط کوئی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر شرائط رکھی گئی ہے تو اس میں وراثت بھی انہی میں سے شامل ہے. اگر باپ یعنی میاں اور بیوی نے شرط رکھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، باپ پابند ہے. صحیح. اس کی تعلیم تمہارے ذمہ ہے، باپ پابند ہے. اس کو تمہاری جائیداد میں سے اتنا حصہ ملے گا، اگر یہ شرط رکھی ہے تو باپ پابند ہے. لیکن بحیثیت ماں اور باپ ہونے کے وہ حقوق تو بچے کو ملیں گے نا؟ بالکل ملیں گے. یعنی اس سے وہ بے نیاز نہیں، باپ یہی ہے، باپ رہے گا، وہ اس بچے کا باپ یہی کہلائے گا، اور بالغ ہونے تک سرپرستی بھی فرمائے گا. سرپرستی بیوی کے ہاتھ میں. اچھا، وہ ادھر کرے. سرپرستی بیوی کے ہاتھ میں اگر اس نے پہلے سے شرط نہیں رکھی. اچھا، اگر اس نے ہاں یہاں پر یہ فرق ہے دائمی اور اس میں. اگر بیوی نے شرط رکھی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں باپ ہی اس کی کفالت کرے گا اور سارے خرچے پورے کرے گا تو وہ پابند ہے. اگر ایسی شرط نہیں رکھی تو پھر ماں خود اس کی ولی ہوگی اور وہ اس کی کفالت. اچھا، اب اس میں آخری سوال اس کے حوالے سے کہ ہم عام شیعہ کمیونٹی میں پورے پاکستان میں یا دنیا پوری ہول ورلڈ بھی ہم دیکھیں تو نکاح دائمی رائج ہے، عرف میں بھی یہ اس طرح رائج نہیں ہے، تو اس کی وجہ یا وجہ ترجیح آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مشکل معاشرہ ہے. آپ کے معاشرے کے اندر جب ایک ہوا چلتی ہے نا، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا، اگر کوئی دینی معاشرہ ہو، مثلا بعض اسلامی ممالک کے معاشروں کو میں جانتا ہوں، وہاں پر جب رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے
ایک دوسرے سے آشنائی کے لیے وہ ایک عارضی نکاح کر دیتے ہیں لڑکے اور لڑکی کا. اچھا اچھا اچھا. کہتے ہیں ایک حلال ہو, ایک دوسرے سے ملو, لیکن اس میں شرط ہے کہ بس تم نے ایک دوسرے سے باتیں ہی کرنی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اس شرط کے ساتھ نکاح. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یعنی نکاح میں آپ شرطیں رکھ سکتے ہیں. صحیح. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے, جب انہوں نے مہینہ ساتھ میں گفتگو کی, گزار دیا, ایک دوسرے کو سمجھ لیا, بسم اللہ آگے نکاح کریں, دائمی طور پر زندگی گزاریں. صحیح صحیح صحیح. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ وہی حال ہے جو منگنی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو سمجھ لیا, منگنی آگے چلی, نکاح میں تبدیل ہوئی. اگر نہیں سمجھ سکے تو منگنی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے, لیکن منگنی میں شریعت کی اجازت نہیں ہے, یہاں پر اجازت ہے. صحیح صحیح صحیح. اس طرح سے بعض معاشروں میں یہ کام کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں پریکٹس نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں حرام کیا جاتا ہے, حلال کی طرف نہیں آیا جاتا. اب جب حرام کو جائز بنا دیا جائے اور حلال سے اجتناب کیا جائے تو نتیجتاً وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر حرام اولادوں کا ریشو کیا ہے؟ بالکل بہت زیادہ ہے. یہ جو معاشرے کے اندر اتنی تباہی ہے, اس کی ایک وجہ یہی ہے. اور مجبوراً پھر نکاح کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ تو تباہی ہے نا معاشرے کی. بالکل. اگر اس کو حلال میں کنورٹ کرتے تو کیا نورانی نہ ہوتی زندگی. بالکل ایسے ہی ہے. کس نے روکا ہے؟ آپ کے معاشرے کے رسم و رواج نے, صحیح, آپ کے کلچر نے, آپ کے مولویوں کے اس غلط تفسیر اور غلط بیان نے, جس کی وجہ سے جائز ناجائز ہو گیا اور ناجائز جائز ہو گیا. بالکل. منگنیوں میں مولوی کوئی اعتراض نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. دیکھیں جی جی نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی ہوگا, چونکہ معاشرے میں رائج ہو گیا. لیکن جب جائز کام کریں تو کہتے ہیں نہیں 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 یہ کام نہ کرو. بھائی شریعت کے جواز پہ آ کے آپ بالکل ظلم ہے. جی جی ایسے ہی ہے. اچھا چلیں, وہ بس آخری سوال پھر انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں نے اپنے کچھ لیکچرز میں اور کچھ دوست احباب کے ساتھ نا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, جو ہماری سنی کتابوں مسور بن مخرمہ کی روایت ہے, جس نے سیدہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, تو میں اس روایت سے استدلال یہ کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ مجھے میری بیٹی کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت بھی میں کوٹ کرتا ہوں, سورۃ الاحزاب کی, کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. میں کہتا ہوں اسی کے ذیل میں یہ آیت مربوط ہے, حدیث اور آیت مربوط ہے, کہ پیغمبر بتائیں گے مجھے تکلیف کیسے ہوتی ہے. اچھا, اب اس پر میں بعض اوقات دوست احباب کو میسج پر یا ویسے دعا دیتا ہوں کہ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں یہ شرک ہے, استغفر اللہ, کہ راضی تو اللہ پاک کو کرنا چاہیے. اللہ تو اللہ کی رضا ادھر ہے. اب میں نے اس پر اپنے طور پر آپ جب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا راضی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے؟ ہاں بالکل, اللہ ان ہستیوں سے راضی ہے یا نہیں؟ بالکل. ان کی رضا پر اللہ راضی ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں واہ 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 واہ, جی جی. اچھا, اس میں ایک اور چیز کہ جب ہم جناب میں نے پھر اس میں یہ کہا, جو مسئلہ تھوڑا کنفیوز تھا, کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں, تو دیکھیں ثواب کا جو اصل حقدار ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے, فاعل حقیقی کہہ لے, وہ جو تقدیر ثواب دینے والی ہستی. جی جی. لیکن اس کو مجازن کہیں یا جز کے طور پر کہیں, کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں پر جو انوارات, جو فیوز و برکات کا نزول کرتا ہے, تو ان کی رضا کا جو مطلب ہے, جو میں سمجھاؤں کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو کیا جناب سیدہ مجھ سے راضی نہیں ہوں گی, اس طرح کا معنی یہ لینا ٹھیک ہے؟ یا اس مطلق لفظ کا مطلب ہم کیا لیں گے کہ سیدہ آپ سے راضی ہو یا مولا کائنات راضی ہوں؟ دیکھیے بحث بڑی, یعنی موضوع جو ہے نا بڑا میٹھا موضوع ہے, جی جی, اور معنوی موضوع ہے, اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے نبی کریم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. یہ کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. بالکل, تم نے تھی نہیں پھینکا, میں نے پھینکا, ایسے ہم نے پھینکا, ولکن اللہ رما, اللہ نے تیر پھینکا. اللہ نے کس کے ذریعے سے پھینکا؟ کس کے فعل کو کہا یہ میرا فعل ہے؟ صحیح, پیغمبر کے. جی جی. اللہ کی نگاہ میں نبی اور آل نبی کی محبت اللہ کی محبت. صحیح. نبی اور آل نبی سے بغض اللہ سے بالکل. ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے, ان کی ناخوشی اللہ کی ناخوشی. صحیح. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے, اور اس
عالم ہستی میں سب سے بلند ہستی، صحیح، ان کو رکھیں ایک طرف. ابھی آپ یہ حدیث تو اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی موجود ہے، کہ وہ جو حدیث قرب نوافل ہے، جی جی، نوافل کے ذریعے اپنے رب کا قرب، قرب پاتا ہے. جی ٹھیک جی. ہے، اس میں کیا ہے کہ جب میرا بندہ ان نوافل کے ذریعے سے عبودیت اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، بالکل میں اس کا کان ہاتھ بنتا بن ہوں، جاتا وہ مجھ سے میرے ذریعے سنتا ہے، ہوں. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص جب بولتا ہے تو وہی بولتا ہے جو خدا بولتا ہے، دیکھتا ہے تو وہی جو خدا دیکھتا ہے، سنتا ہے تو وہی جو خدا سنتا ہے. یہ کون ہے؟ ولی خدا. صحیح، ٹھیک ہے. جب یہ شخص اللہ کی رضا کا مظہر بنتا ہے، اس شخص کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو تو وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے. واہ واہ واہ، صحیح، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو نبی کی ذات ہے، وہ تو نبی کے گھرانے کی ذات ہے، یہ تو عام مومن کے یہ تو بارے عام میں مومن کے بارے میں ہے. صحیح. تو اس لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس عالم ہستی میں نبی کریم کے بعد مقرب ترین ہستی ہیں، بالکل مقرب ترین ہستی، سیدۃ نسائی اہل الجنہ. ٹھیک ہے، بالکل تمام عالم سے بڑھ کر اس ہستی کی رضا اللہ کی رضا، اس ہستی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. اس لیے اگر وہ راضی ہوں تو اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہیں، تمام انبیاء راضی ہیں. بے شک. وہ راضی نہ ہوں تو تمام عالم خوش ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا. بالکل صحیح. تو اس میں خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم یہ جملہ اگر میں بولتا ہوں اپنے لیے بھی اور دوستوں کو بھی کہ جناب سید آپ سے راضی ہوں، بالکل درست. تو یا تو وہ لوگ شرک اور کفر کے اصول سے وہ واقف ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے صرف مولویوں سے سنا شرک شرک صرف اللہ سے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اگر ہم اس میں یوں بھی دیکھیں کہ پھر تو رسول اللہ کو بھی راضی کرنے کو وہ شرک کہیں گے کہ ظاہر ہے، جی جی، پھر مطلب یہی نکلتا ہے. تو اس میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اعمال کے اجر و ثواب کی امید اہل البیت سے رکھی جا سکتی ہے، مجاز میں یا حقیقت میں دیکھیں ثواب دینے والی ہستی اللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اہل البیت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے فیض ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص نبی اور آل نبی کی محبت اور ان کے عشق میں اپنے آپ کو ڈبوئے اور اس سانچے میں ڈھلے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. صحیح. اور جتنا اس کا مقام بڑھے گا اس کے ثواب کی عظمت اور مقدار بھی اسی حساب سے بڑھے گی. صحیح. مقام کے بڑھنے کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے. ٹھیک. معرفت اہل البیت کی جتنی بڑھے گی اہل البیت کے ذریعے سے اللہ کی بڑھے گی، چونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان اہل البیت پل ہیں. صحیح، پل ہیں، یعنی اللہ سے بندوں تک فیض کو پہنچانے کا ذریعہ. لہٰذا اگر ایک انسان نبی کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. صحیح ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ جی. اللہ سلامت رکھے آپ.